परेशान क्यों हो गए? मैं तुम्हारे साथ हूं। दैर वालों को समझाने का कोई रास्ता निकाल लेंगे कि वो खुश हो जाएं। तुम मेरे खजानादार हो। जब तक तुम हमारे साथ रहोगे, तुम्हारी जान और माल और इज्जत और आबरू की मैं हिफाजत करूंगा। बिल्कुल घबराना नहीं जनाब खजानादार। मारिया, मारिया, मारिया कहाँ हो? मारिया, बानो घर पे नहीं है, वो मस्जिद गई है आका। मस्जिद गई हैं? किस लिए? नमाज के लिए। नमाज तो घर में भी पढ़ी जा सकती, अकेली गई? जी मेरे आका। तुम क्यों साथ नहीं गई? तुम्हें तो मालूम है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जाना चाहती थी लेकिन बानो ने इजाजत नहीं दिया। तुमने उनकी बात क्यों मानी? मैंने तुम्हें खरीदा ही इसलिए है कि तुम हर हाल में मारिया के साथ रहो और उनकी देखभाल करो। यकीन कीजिए मेरी तकसीर नहीं है आका। अगर इसरार करती तो शायद बानो नाराज हो जाती। चलो ठीक है, खाना क्या बना है? बानो को दाल खाने का जी कर रहा था तो मैंने दाल पकाई। आप खाने के लिए रुकेंगे आका? हाँ, मैं रुकूंगा। आप कुछ और खाना चाहेंगे? वही दाल ठीक है। अभी खाना चाहेंगे? नहीं, मारिया के साथ खाऊंगा। जी मेरे आका। मुझे इसी दिन का इंतजार था। सोचा नहीं था कि इब्ने मरजाना को इतनी जल्दी कोई अमीर मिल जाएगा। अब तो आराम मिल गया ना? शौज़ब, शुरू के दिन मुश्किल से कटेंगे, घबराते क्यों हो? सब ठीक हो जाएगा। इबादत कबूल। खुदा कबूल करे। तुम्हें इस हाल में मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं थी मारिया। मुसलमान पर जरूरी नहीं है कि हर नमाज वो मस्जिद में पढ़े। और वैसे भी अगर किसी के पास तुम जैसा उज़्र हो तो ये शरई जिम्मेदारी बिल्कुल खत्म हो जाती। सिर्फ नमाज पढ़ने नहीं गई थी, हुसैन के बेअत नामे पर भी मोहर लगा कर आई हूँ। तुम क्या करके आई हो? हुसैन के बेअत नामे पर मोहर लगाया, ऐसे। दीवानी कहेंगी। किसी ने पहचाना तो नहीं तुमको? कुछ हो गया? आखिर तुम्हें पता नहीं कि इब्ने मरजाना ने हुसैन इब्ने अली के दावतनामे पर दस्तखत करने वालों का पता लगाने के लिए दिरहम और दीनार लुटाने का ऐलान किया है? ऐ खुदा, ये तुमने क्या कर दिया मारिया। अगर उसे पता चल गया मारिया नसरानी उसके खजानादार की बीवी हुकूमत के साथ खयानत करने वालों में शामिल है तो आग बगोला हो जाएगा। तुम्हारा इस्तीफा कबूल नहीं किया? कबूल तो क्या करता, मुझे मजबूर किया कि अपनी जगह बाकी रहूं और उसकी चमचागिरी करता रहूं। तुम्हें धमकी दी? ऐ काश कि मुझे कैद करने या मारने की ही धमकी दी होती। कसम खुदा की अपनी जान देकर खजाने को हमेशा के लिए छोड़ देता। उसने मुझे तुम्हारी जान की धमकी दी है मारिया। वो दैर का कर्ज चुकाना चाहता है। वो चाहता है कि तुम्हें दैर के हवाले कर दे।
صرف ایک صورت میں تمہیں نجات مل سکتی ہے، وہ یہ کہ میں اس کا وفادار خزانچی رہوں۔ اس کو ہمارے بارے میں کہاں سے پتا چلا؟ شاید خلیفہ سے پتا چلا ہو۔ خلیفہ کا حکم ہے کہ دیر کی توہین کرنے والوں کو سزا دی جائے۔ ماریا، تم یقین کرتے ہو؟ نہیں، یہ مکاری ہے ابن مرجانہ کی۔ تو اس کے کہنے میں نہیں آؤ شوزب۔ آخر کیسے ممکن ہے کہ میں اس کی بات نہ مانوں؟ ماریا، تم تو جانتی ہو کہ دیر والے تمہارے خون کے پیاسے ہیں۔ وہ لوگ اپنی قدرت کا لوہا منوانے اور اپنے پیروکاروں کو راضی کرنے کے لیے تم جیسی سنت شکن کو سزا دینے کے در پہ ہیں۔ ماریا، یہ ایک جال ہے شوزب، تمہیں شکار کرنے کے لیے۔ ابن زیاد آیا ہے حسین ابن علی کے طرفداروں کو خریدنے، کسی کو سونے سے، مال و مقام کے لالچ سے، یا اپنے مکر سے۔ اس کے قابو میں نہ آئے، اسے قتل کر ڈالے۔ جب دیکھا کہ تم مال و مقام کے فریب میں آنے والے نہیں، تو مجھے چارے کے طور پہ استعمال کر لیا۔ اس استعفا نامے نے کام خراب کر دیا۔ ماریا، ہمیں جلدی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ شوزب، میری خاطر تم تسلیم نہ ہونا۔ تم تنہا نہیں ہو، ہم 3 لوگ ہیں۔ مکاری کا جواب مکاری ہے۔ میں بندر نہیں ہوں جسے ابن زیاد جیسے چاہے نچا دے۔ کیا کرو گے؟ توکل۔ لیکن تم بھی وعدہ کرو کہ اب گھر سے باہر نہیں جاؤ گی، نہ مسجد نہ بازار۔ کوئی بیجا توقع کی ہے تم سے ماریا؟ اس گھر کو میں اپنا قفس بنا لوں۔ تو کیوں مرجھائی ہوئی ہو؟ بچے کے لیے مضر ہے۔ مجھے معاف کرنا شوزب کہ میں تمہاری علی سے محبت میں رکاوٹ بنی، جس کی وجہ سے تمہیں مشکل اٹھانی پڑی۔ کاش کہ محبت سمجھتا کہ محبت کیا چیز ہے، تو پھر مجھے محبت کرنے کی وجہ سے مجرم نہ سمجھتا۔ برا خیال دل میں مت لاؤ ماریا۔ محبت اور ایمان کو بچانے کی خاطر ضروری نہیں ہے ہمیشہ تلوار کھینچی جائے، اعلان کیا جائے، دعوت نامہ بھیجا جائے۔ ابن زیاد کی رکاب میں رہتے ہوئے بھی حسین کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ تو بھائی کہاں رہ گئی بیگم کی مسور کی فرمائشی دال؟ یہاں پیٹ میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ اب ایک ایماندار خزانہ دار کھانا کھانے کے بعد جائے گا بیت المال تاکہ ٹھیک کرے بے بضاعت مسلمانوں کا حال۔ سنو، ایک حدیث نقل کرتا ہوں جو خلیفۃ المسلمین، ختم الاتباع، ختم الشعراء، جو زیب و زینت دین مصطفیٰ ہے، قال امیر المؤمنین یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان، اے ہمارے ہم پیارا ساتھیو، پیو اور خوب پیو، اور گانا گانے والی کی دلکش آواز کو غور سے سنو اور خوب مزے لو۔ علمی، ادبی اور فقہی بحثوں کو بھول جاؤ، اس میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ ترنم اور گانوں سے لطف اٹھانا اللہ اکبر کی آواز سے بہتر ہے۔ میں خود حاضر ہوں کہ جنت کی حور العین کو، جو کہ ادھار ہے، نقد چند گھوٹ شراب کے بدلے عوض کر لوں۔ نقد شراب میری
اور ادھار جنت مخلصین اللہ الدین کی، نقض میرا اور ادھار سارے مومنین کا۔ اس کفر خانی کا بیت المال مسلمین سے کیا تعلق ہے شوذب؟ یہ دیوانہ یہاں کس کی اجازت سے آیا ہے شوذب؟ مجھے اجازت ہے، میرے پاس اجازت نامہ ہے خلیفہ کے بھائی پسر ابن مرجانہ کا، لیکن سگا نہیں سوتیلا ہے۔ ماں ان کی ایک تھی لیکن باپ ان کے دو ہیں۔ ابے کتے کی طرح بھونکنا بند کر احمق۔ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ رسول خدا کے عظیم صحابی، کاتب وحی، شہادتین کے مالک، خال المومنین حضرت معاویہ اور ان کے فرزند خلیفہ پر تہمت لگائے؟ تیری جرت کیسے ہوئی؟ اگر میں نے ایسا کہا ہے تو تمہارے نام مرد اجداد پر لعنت ہو۔ نہیں 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 نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ میرے باپ کی قبر پر لعنت ہو۔ یوں سمجھو کہ میں ہی نسل حرام ہوں، میری داڑھی سے شراب بہتی ہے اور بندر اور کتوں سے کھیلتا رہتا ہوں، ہمیشہ شراب پیتا ہوں۔ سن رہے ہو تم لوگ؟ یہ بزرگ صحابی، دو شہادتین، مومنین کے ماموں، کاتب وحی، سننے غسیل عرب، تم ان لوگوں کو گدھا سمجھتے ہو جو تمہاری باتوں میں آ جائے؟ میں آپ سب بزرگوں کو بتا دوں کہ یہ اور تمام لوگ تارک الدنیا ہیں اور راتوں کو جاگنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹوس رکھی ہے کہ گناہ کی باتیں ان کے کانوں تک نہ پہنچے۔ ہاں، جن کے کان کھلے ہیں اور گناہ کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں، ان کے لیے ایک لطیفہ۔ یہ لطیفہ بنی امیہ کے جادو کا ہے جو انہوں نے اپنے جھوٹ سے شام والوں پر کیا۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ جو شامیوں کو ہنسانے کے لیے بولا گیا اور وہ جھوٹ یہ ہے، جب شامیوں نے سنا کہ علی مسجد کوفہ میں حالت نماز میں شہید ہوئے تو تعجب سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر کہنے لگے، علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ علی نماز پڑھتے تھے؟ علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ علی نماز پڑھتے تھے؟ ابے او بزاد! علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ علی بھی اپنی نماز قدرت پڑھتے شمشیر کو تھے؟ کس پر آزماتا ہے؟ کیا علی بھی نماز بزاد! پڑھتے تھے؟ نگہبان! کیا علی بھی نماز گرفتار کر لو اس پڑھتے حرامزادے تھے؟ کو۔ علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ جب تجھے پھانسی پہ لٹکانے کو علی دوں بھی گا نماز پڑھتے تھے؟ تب معلوم ہوگا کس کو للکارا ہے تو نے۔ بدذات کہیں کے بدبخت، تو قاضی تھا جو حد جاری کرتا۔ اس جگہ کو تو نے کھنڈر سمجھ رکھا ہے کہ جو جب جس پر بھی چاہے تلوار چلا دے۔ تم پر قربان ہو جاؤں امیر، میں نے سوچا تھا کہ امیر سے اس کا انعام ملے گا۔ بند رکھ اپنی زبان کو، میں کاٹ کے پھینک دوں گا ان ہاتھوں کو جو لالچ کے مارے تلوار چلانے لگے۔ میرا حکم وہی ہوگا جو اس مرد کا ہوگا۔ مجھے معاف کر دو امیر، میرا ارادہ خدمت تھا نہ خیانت۔ میں امیر المؤمنین یزید بن معاویہ کے سلسلے میں گستاخی برداشت نہ کر سکا۔ اس نے خلیفۃ المسلمین کو شرابی کہا تھا، میری رگوں میں خون جوش مارنے لگا۔ میں اپنے ولی کی برائی سننے کی طاقت نہ رکھتا تھا، مجھے تلوار چلانے کی خواہش نہ تھی امیر، یہ صرف غیرت تھی، صرف غیرت۔ کون سی غیرت؟ حرام خور، ناقص العقل، معذور اور بیوقوف پہ تلوار چلانا غیرت ہے؟ خدا کی سزا ہی اس کے لیے کافی تھی۔ تو چاہتا ہے خدا کا کام پورا کر دے، لعنتی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ بیوقوف اور دیوانہ تھا۔ عجب!
नहीं जानता है। अब तू अपनी जहालत की सजा भुगत ताकि दोबारा ऐसी गलती न कर। जोसेफ, जी अमीर। ये तुम्हारा मुजरिम है, इसे ले जाओ और जैसे मुनासिब समझो इसे सजा दो। जी अमीर। चलो चलो, उठो उठो, चलो चलो। मेरे बाप शोजब, मुझे छोड़ दो, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेरे अजीज, मुझे बचा लो, गलती हो गई, मुझे छोड़ दो, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो। खुदा के लिए जहमत न कीजिए बानो, अभी आपकी कनीज जिंदा है, आपको आराम लेना चाहिए। बकबक न कर रेहाना, मैं कुछ काम ना करूं, चलूं भी नहीं तो क्या तुम इस बच्चे को जनोगी? मैं अगर हरकत ना करूं तो बच्चे के लिए मुज़िर है, मोटा और सुस्त हो जाएगा। चाहती हो बच्चा जनते हुए मर जाऊं? ये आप क्या कह रही हैं बानो, खुदा न करे। रेहाना, अगर मैं अपने खाने के साथ अपनी उंगलियां चबाने लगूं तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि खाना बानो ने पकाया है। और तुमने भी बनाने दिया? तुम दोनों ने मारिया को मारने की साजिश की है। अरे दर्द बला तुम्हारे दुश्मनों को खा जाए मारिया, हम चाहते हैं तुम्हें नुकसान न पहुंचे। तो आप अपने काम से काम रखें और मुदाखलत ना करें। तो अगर मुमकिन हो तो बेगम हमें गफलत और जहालत की नींद से बेदार कर दें। हामिला औरत अगर काम ना करे तो बच्चा मोटा हो जाता है और सुस्त। जब बच्चा मोटा और सुस्त हो जाए तो माँ के लिए मुख्तलिफ मसाइल पेश आते हैं और माँ बच्चा जनते वक्त मर जाती है। हो समझ में आ गया बेगम, वाकई आपकी जहानत और मालूमात का कोई जवाब नहीं है मेरी बेगम, है ना? बेमज़ा। बेमज़ा कहाँ है? बड़ा लजीज खाना है। इन आमार के मुताबिक कूफा कम से कम 30,000 जंगजू अफराद मुहैया कर सकता है, इसमें 10% भी नहीं है। मैं खलीफा को क्या लिखूं? लिखूं जिस शहर की आबादी 7 बाल वाली फरबा गायों के बाल के बराबर है, उस शहर से सिर्फ 4,000 जंगजू मिल सकते हैं। मैं कुर्बान जाऊं आपके, इन 4,000 कूफियों को उन 12,000 शामियों से जो राह कूफा में हैं उनसे जुदा करो। बसरे के फौजियों की तादाद आपने बताई 4,000, सब मिल मिलाकर हो जाएंगे 20,000। 20,000 की बहुत बड़ी तादाद है। इतनी बड़ी तादाद से पूरी दुनिया की जमीन को फतह किया जा सकता है। खलीफा तो आसमान को भी फतह करना चाहता है, न सिर्फ जमीन। ये कम है, बहुत ही कम। इब्न अनस, इब्न जिलजोशन, जाओ और सारे कबीलों को अपने साथ मिला लो। मैं तुम में हर एक से 1000 जंगजू चाहता हूं। खर्च की परवाह ना करना। खुदा का शुक्र है कि कूफे का खजाना भरा हुआ है। अमीर 500 की तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। अमीर 1000 शिब्र जिलजोशन, और तुम भी। ऐ अमीर, मेरे माँ बाप आप पर फिदा। अगर मैं 1000 फौजी इकट्ठा कर पाता
تو ان کو جمع کر کر میں خود ہی بادشاہی کا دعویٰ کر لیتا. میں اگر زیادہ بھی جمع کروں تو 200 یا 300، اور اس تعداد کے لیے بھی ان قبیلوں سے مدد لینا پڑے گی جن سے ہماری پرانی دشمنی ہے. عرب یا اونٹ کے لیے جھگڑا کرتے ہیں یا اس کی مینگنیوں کے لیے؟ تمہیں اتنا سونا دوں گا کہ خود ہی اونٹ خرید لو تاکہ دوسرے کی ضرورت ہی نہ پڑے. مغل جی امیر، سونا. ابھی حاضر کرتا ہوں. میں تم لوگوں کے بھروسے پہ کوفہ آیا ہوں. اگر اس طرح ناتوانی کا اظہار کرو گے تو مجھے بھی احساس غربت ہونے لگے گی. میں نے شق القمر کرنے کے لیے تو نہیں کہا تھا. تم قرآن نہیں پڑھتے ہو جس میں موسیٰ کے ید بیضا کے برابر میں سامری کے گوسالے نے کیا کیا؟ ان سونے کے سکوں سے تم بھی وہی کام کر سکتے ہو. جاؤ اور پورا زور لگاؤ. اگر نہ کر سکو گے تو اس وقت ناتوانی کا اظہار کرنا. میں اپنے دل و جان سے بیعت کی ہے امیر. آپ ہمارے خلوص کو اپنی دی ہوئی رقم سے تول کر اپنے کو دھوکے میں نہ ڈالیں. یہ دھوکہ نہیں ہے امیر. کبھی کبھی یہ وہمی چیزیں حقیقت سے بھی زیادہ کارساز ہوتی ہیں. شمر، تم تو صفین میں تھے. تجربہ تو کیا ہوگا کہ جب امر آس مکاریوں کی جال بنتا تھا تو کیا معجزہ رونما ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اب یہاں سے جلدی نکل جاؤ اور لوگوں میں گھس جاؤ. اب مزید بے عزتی نہ کرنا. جاؤ، جلدی جاؤ. بہت اچھا. مجھے امیر کی باتوں پر اعتماد ہے. بس کرو، جاؤ جاؤ جاؤ. ٹھیک. ابن حریث، جو مومنین منتظر تھے ان کے نام کہاں لکھیں؟ امیر، ان کا نام ان میں نہیں لکھا ہے. نہیں لکھا؟ کیوں؟ نہیں، یہ بے طرف قبائل والوں میں سے ہیں. بے طرف؟ یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین کفروا. کوئی حق کا طرفدار ہے تو کوئی باطل کا طرفدار. یہ بے طرفی کا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے امیر. مرحوم ابو موسیٰ اشعری معاویہ اور علی کے اختلاف کو عبد مناف کے فرزندوں کے درمیان ایک ارث و میراث کی لڑائی بتا رہے تھے. بالکل. جناب کا اسم شریف؟ مجھے ابو ملائے بلاتے ہیں. جناب ابو ملائے، یا بقول تمہارے ابو ملائے. اشعریوں کے عقیدے سے مجھے کام نہیں ہے، چاہے غلط ہو یا صحیح. مجھ سے مطلب نہیں، کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ اشعری لوگ خسرت دنیا والآخرہ ہیں. خدا نے دین قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا. فرمایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین. تو پھر شریعت قبول کرنے پر کیا مجبور کرے گا؟ میری بحث تمہارے ساتھ حکومت کی سیاست پہ ہے، لیکن تمہارے قول کے مطابق نہ تم اموی ہو اور نہ علوی، تو نہ اموی حکمران سے اور نہ علوی ہی سے کوئی امید رکھو. میں حاکم اسی وقت پہ تمہاری جان و مال و ناموس کا ذمہ دار رہوں گا جب تم میری بیعت میں رہو گے، ورنہ میں اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتا. کل اگر تم پر تجاوز ہو تو اس معاملے کو تم اپنے اسی ابو موسیٰ اشعری کے پاس لے جاؤ. جاؤ. امیر ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ جاؤ شیخ، جاؤ. تم سے کوئی نیکی کی امید نہیں ہے، بس نقصان نہ پہنچاؤ. ہم نے سنا تھا کہ امیر مباحثہ و مکاشفے کا ذہن رکھتے ہیں. پھر کیوں ناراضگی ہے؟ کوفہ ایک دین اور 1000 مذہب کا شہر ہے. ہاں، یہ سب علی کی عدالت کا نتیجہ ہے. ہم امیر کو انصاف پسند سمجھتے ہیں.
ہمکاری کے لیے مذاکرے کو تیار ہیں۔ نہیں، تم غلط فہمی کا شکار ہو۔ اگر میں انصاف پسند ہوتا تو کوفے والوں پر حکمرانی کو قبول نہ کرتا۔ ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ رہا قلم ادوات، بسم اللہ، مذاکرہ کریں گے۔ تو تم رسول ختمی مرتبت کے پیروکار ہو، مرحبا، بہت خوب۔ تم روز محشر جس دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، خدا کو کیا جواب دو گے؟ تم واقعی اس پیغمبر کے مرید ہو جس نے یہ فرمایا الفقر فقری یا حاسبو قبل ان تحاسبو؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا۔ مجھے ان چہروں میں اسلام کی کوئی علامت نہیں دکھائی دیتی۔ بے غیرت، تو یہ کون سی حرکت ہے جو تم نے کی ہے؟ ایک انسان کو بیچتے ہو، وہ بھی چند سکوں کے بدلے۔ فاقے پڑ رہے ہیں تمہارے یہاں، جا کے گھاس کھاؤ، پتھروں کو اپنے پیٹ پر باندھو۔ آخر کیوں دین فروشی اور ریاکاری کی کمائی کھاتے ہو؟ پتا نہیں تمہیں یہی 4 ٹکڑے کل تمہاری ناک میں دم کر دیں گے اور جینے نہیں دیں گے تمہیں۔ یہ کیا جھوٹی بکواس ہے جو اس میں لکھی ہے تم نے؟ یہ نہیں سوچا کہ تمہاری دشمنی کل تمہارے جھوٹ کو آشکار کر دے گی؟ کھڑے ہو جاؤ۔ خدا کی قسم اگر تمہارے چہرے پر ندامت کے آثار نہ دیکھتا تو ابھی قاضی شرح کے حوالے کر دیتا تاکہ تم پر حد جاری کریں۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ اس قانون کو ابھی ختم ہونا چاہیے۔ واہ 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 واہ، حضرت بیت المال، کیا حال ہیں آپ کے؟ اشعری لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں شیخ ابو ملے؟ کوفہ کے نئے حکمران کے آنے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ گوشہ نشینی کو ترک کر کے دنیا دار لوگوں میں شامل ہو جائیں اور ایک امت واحدہ کی صف میں مل جائیں۔ حقیقت میں یہ نئے امیر متدین اور سمجھدار ہیں۔ تو مطلب خدمت کا موقع دیں گے؟ اس دنیا کی خاطر بہت جلد تمہیں خدمت کا موقع دوں گا۔ بالکل، حیف ہے کہ اس مقدس جہاد کے مال غنیمت سے تم محروم رہو۔ لو، کر دیا ہے۔ اونٹ کا جبڑا چاہیے، چڑیا کی چہک اور صبر ایوب چاہیے۔ اس طرح کے لوگوں سے کہ جو ہلڑ اور ہنگامے والے ہیں، نپٹنا بہت بڑے جگر والے کا کام ہے۔ اب میں سمجھا کہ علی پر کوفے میں کیا گزری تھی۔ وہ حق رکھتے تھے کہ خون کے آنسو روئیں۔ شوذب، خدا کے لیے ان کی دلیل تو سنو۔ 2 اور 2 4 کر کے حسین و یزید کے بارے میں ایسے دلیل پیش کرتے ہیں کہ حسین یزید سے افضل ہیں کہ وہ فرزند پیغمبر۔ میں نے کہا شیخ، قرآن پڑھو۔ خدا نے قرآن کو تم اور ہم جیسوں کے لیے بھیجا ہے تاکہ گمراہ نہ ہوں، اور یہی راہ ہدایت۔ پسر نوح بھی فرزند پیغمبر تھا جو گمراہ ہو گیا اور مر بھی گیا۔ بہرحال یہ کوفے والے بھی خدا کے عجائبات میں سے ہیں۔ کیا ان حیوانوں نے پھر سے بیت المال پہ حملہ کر دیا؟ جی نہیں حضور، یہ 2 لوگ تو گواہ ہیں۔ گواہ؟ کس چیز کے؟ گواہ ایک بے بنیاد اور جھوٹے خط کے
बिल्कुल मजहका खेज और बेबुनियाद खेल था। पूरा एक दिन मेरा और बैतुल माल का जाया हुआ ताकि ये जान सकूं कि ये दो खत कुछ नहीं है सिवाय तोहमत के और झूठ के। इतने बेकाबू न हो जाओ शोज़ब। कुछ भी हो, कूफे के बदमाशों से सबसे ज्यादा तुम्हारा पाला पड़ता है, और वो भी बिल्कुल हुकूमत के धड़कते दिल में। जानते हो शोज़ब कि ये लोग झूठ के इस कदर आदी हो चुके हैं कि सदाकत और हकीकत को सुनना नहीं चाहते। ठीक, इन दो जख्मी हैवानों का क्या किस्सा है? ये लोग दो अलग अलग कबीलों के चरवाहे हैं जो एक दूसरे से नजदीक हैं। ओ गुस्ताखी माफ अमीर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व माफी चाहता हूं। ये दो चरवाहे हैं जो बनी फजल और बनी सहल कबीलों से ताल्लुक रखते हैं। ये कबीले सहल का बेचारा बदनसीब, जिसका दिमाग भी कभी कभी चल जाता है, एक दिन इसे नींद आ जाती है और इसका गल्ला बनी फजल की चरागाह में चला जाता है। ये बनी सहली सोया हुआ था कि उसी वक्त ये बनी फजली लाठी डंडा लेकर दिल भर के से मारता है। सही कहा मैंने? इस बेचारे की हालत तो आप देख ही रहे हैं। हुआ ये कि हुक्म क़िसास की बिना पर इस बनी सहली को जख्मी करने के जुर्म में इसको भी पीट दिया जाता है। ये दोनों कबीले हो जाते हैं एक दूसरे के जानी दुश्मन और आए दिन एक नया बहाना लेकर एक दूसरे पर हमला करते हैं। यहां तक कि इन्हें खबर मिलती है कि कूफे के नए अमीर की जानिब से उन लोगों को इनाम मिल रहा है जो हुसैन को खत लिखने वालों का नाम बताते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये हमसे इनाम हासिल करने की लालच में ये उस पे और वो इस पे तोहमत लगाकर झगड़े कर रहे हैं कि ये अलवी हैं। हाँ, इन्हें अक्ल नहीं है या हमें बेवकूफ समझ रखा? उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उनके नाक और कान काट के बाजार में घुमाओ ताकि दूसरों के लिए इबरत हो। गुस्ताखी माफ अमीर। मान लीजिए आज तो हमने इनके जुर्म को अपने चश्मदीद गवाहों के जरिए साबित करके सबक सिखा दिया, लेकिन कल से ऐसा खेल खेलेंगे कि जिसको समझने के लिए जिन का दिमाग चाहिए। उस वक्त क्या करेंगे? तो क्या करें फिर? खत्म कर दें इसे, अपना पिछला हुक्म वापस ले लें। शोज़ब, इस हुक्म का वापस लेना यानी मेरी नाअहली का सबूत हो। जो हाकिम आज हुक्म दे और कल उसे बातिल कर दे तो इसका मतलब उसका हुक्म गलत यानी अपनी ख्वाहिश से हुक्म दिया था। क्या लोग ऐसे हाकिम पर भरोसा करेंगे? इस हुक्म का नफाज कूफे में सिर्फ बलवा खड़ा करेगा। जब तक आप लोगों पर एतमाद नहीं करेंगे वो आप पर एतमाद नहीं कर सकते। एक मुक़्तदर और भरोसेमंद हाकिम कभी इस बात की फिक्र नहीं करता कि लोगों ने क्या किया, बल्कि उसे इस बात की फिक्र रहती है कि लोगों को क्या करना चाहिए। तो जैसा तुमने कहा था कि तुम्हें सियासत नहीं आती, ये तुम्हारी बददिली थी। हाँ, कितनी संजीदा और माकूल राय है। मगल जी अमीर। तुम शोज़ब के साथ जाओ और एक काले कपड़े पर लिखकर ऐलान करवा देना कि तौबा का दरवाजा खुला है, खुदावंद आलम बख्शने वाला है। जी अच्छा। शोज़ब, तुम्हारे लिए खलवत खाने का दरवाजा खुला है। अब तुमसे तन्हाई में मशवरा करके हुक्म सादिर करेंगे जब चाहे आ जाना। यह अमीर के जर्रा नवाजी है कि मुझे मशवरे के लायक समझा।
کہاں ہو اللہ کی چہیتی لڑکی؟ خادم بیت المال کی شکارچی کہاں ہو؟ اے گھر کی مالکن، آج پھول نہیں لایا ہوں، پھول سے بڑھ کر ایک چیز لایا ہوں، پھول سے بڑھ کر ماریا، ماریا، ریحانہ، ریحانہ، آخر کہاں ہو حبشی لڑکی؟